بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے جو عنوان پڑھا وہ تھا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور اس سے متعلق آپ نے آیت بھی سن لی تھی، پڑھ لی تھی، اور اس سے میں حدیث بھی آپ نے پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ نے یہ بھی سن لیا اور پڑھ لیا اور جان لیا کہ نبوت کا سلسلہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ جاری رہا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے۔ ایک تھا اسود عنسی، جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی جہنم واصل ہوا، مر گیا، مار دیا گیا، اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھا، جس کو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کر کے قتل کیا تھا، ان کے لشکر نے قتل کیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے جانا کہ ایک اور جھوٹا نبی زمانے قریب میں آیا۔ 1901 میں یہ انگریزوں کا تنخواہ دار ملازم تھا، اور ان کی شے میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کی ایک جماعت مضبوط بنتی گئی، اور اس نے 1908 میں جہنم میں پہنچ گیا، مر گیا۔ لیکن اس کی جماعت آج بھی موجود ہے، جو احمدیت، مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس کے بعد جو خلیفہ بنا وہ حکیم نور الدین تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ بنا، اور یہ آج بھی پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں موجود ہیں، اور ان کا کام صرف اسلام، مسلمان اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا ہے، اور پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ان کا مقصد ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے۔ اور یہ وہی، ان میں کوئی فرق نہیں، جیسے حضور علیہ السلام کے دور کے منافقین تھے، ویسے ہی اس دور کے یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اسلام کی جڑ کاٹنے میں مصروف رہے، تو ضروری تھا کہ امت کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جاتا۔ ان قادیانیوں کا، ان مسلمانوں کے خلاف لوگوں کا، اسلام دشمن اور پاکستان دشمن، ان عناصر کا اصل چہرہ دکھانا ضروری تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے علماء کرام کی زیر سرپرستی میں ان کے خلاف تحریک چلائی۔ تمام مسلمانوں نے علماء کرام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف تحریک چلائی، جس تحریک کا نام تحریک ختم نبوت رکھا گیا۔ اور اس تحریک کی جد و جہد میں اور ان کے خلاف ان کا اصل چہرہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اور ان کے اس ناپاک عزائم کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں بھی دی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر عزیز طلبہ، مسلمانوں کا خون رنگ لایا، اور 7 ستمبر 1974 کا دن، 7 ستمبر 1974 کا دن تھا کہ قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، یعنی قانون ساز اسمبلی میں، مسلمانوں کی اور علماء کی کوششوں نے مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، علامہ محمد یوسف منوری رحمہ اللہ، حضرت غلام غوث حضاروی رحمہ اللہ، اور شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، اور بہت سے علماء کی کوشش، کاوش اور محنت اور جد و جہد اور اسلام سے محبت کا یہ نتیجہ نکلا، اور مسلمانوں کی کوششوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ 1974 7 ستمبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے متفق سینٹ میں
मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियों की दोनों जमातें, चाहे वो हिंदुस्तान की कादियान की रहने वाली हों, चाहे वो पाकिस्तान के लाहौर और रब्वा की रहने वाली हों, सबको काफिर करार दिया गया और पाकिस्तान के आइन में इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। तो ये अज़ीज़ तलबा तहरीक ख़त्म नबुव्वत से मुंसलिक उलमा इकराम और कुरान ने कादियानों को हर महाज पर शिकस्त दी। जब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो ख़त्म नबुव्वत की तहरीक ने आगे बढ़कर इनके ख़िलाफ़ मुकाबला किया है और इस्लाम की मोहब्बत में इनके सामने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तमाम साजिशों को रोका है। जब इन्होंने देखा कि मुसलमानों ने इनके अज़ाइम को, इनके नापाक अज़ाइम को रोक के रख दिया है तो और इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, तो अज़ीज़ तलबा ये अपनी साजिशी ग्रोह के सरगने और मरकज़ी अरकान जो थे ये लोग, ये पाकिस्तान छोड़कर इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों के पास, अपने आकाओं के पास भाग गए। आज भी इनके जो बड़े हैं और जो मसरूर अहमद है जो इस वक्त इनका बड़ा है, वो भी इंग्लिस्तान और अंग्रेज़ों के पास होता है और ये लोग इस्लाम और दुश्मन कुव्वतों के साथ, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की ज़ेर सरपरस्ती, जो कुव्वतें ऐसी हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उनके साथ मिलकर, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो हिंदुस्तानी हों, और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल नापाक साजिशों में मसरूफ़ हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये लोग अब अगरचे अपने आप को मुसलमान तो करार नहीं कह सकते और अपने इस नापाक अज़ाइम के साथ इस्लाम को तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में भी इनको काफिर करार दे दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ ने और मुसलमानों ने, सब मुसलमानों के सामने इसको ज़ाहिर कर दिया है कि ये काफिर हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी आज ये लोग सीधे साधे मुसलमानों को मुसलमान बनकर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहला फुसला कर उनको कादियानी बनाने के इस नापाक अज़ाइम में मसरूफ़ हैं। ये लोग मुल्क कौम के गद्दार और दीन के दुश्मन हैं, हमारे मुल्क के भी गद्दार हैं। और क्योंकि हमारे मुल्क में के रहने वाले लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इनको जब काफिर करार दे दिया गया और ये मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, उनकी तालीमात के दुश्मन हैं, तो अज़ीज़ तलबा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इनके घिनौने किरदार से मुसलमानों को आगाह करें। हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को भी बताएं कि भाई ये कादियानी हैं, इनकी बात को नहीं मानना है। जो नबूवत का झूठा दावा करे या जो उनके चाहने वाले हों वो काफिर हैं, इस्लाम का उनसे कोई वास्ता नहीं, हमें भी उसकी बात को नहीं मानना। और जो चीज़ें उनकी बनी हुई हैं और उनकी जो मसनूआत हैं उनका हमें ख़ुद भी बायकाट करना है। जहाँ हमें पता चल जाए कि जी ये कादियानियों की बनाई हुई चीज़ है, जिसमें सबसे मशहूर जो इस वक्त चल रही है, आपको बाज़ दुकानों में भी मिलेगा, शीज़ान नाम से जो चीज़ें हैं, उसकी बोतल कोल्ड ड्रिंक भी आती है, उसके जूस भी आते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। इससे हमारा बायकाट हो और दूसरों को भी बायकाट का हम कहें, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा ये मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ लगाते हैं। और हमें इस पर पुख्ता रहना है और दूसरों को भी इससे रोकना है और इनसे कोई किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना। अज़ीज़ तलबा, ये लोग चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकिर हैं, तो ये इस्लाम के दुश्मन है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से जिहाद करना ऐन इस्लाम है, इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा है। अब वो जिहाद जिस तरह भी हम कर सकें, इनके ख़िलाफ़ बात करके हों, इनके ख़िलाफ़ लिख कर हो, या इनकी कोई बात हमारे सामने उसको इनकार करके हो, जिस तरह भी हम जिहाद कर सकते हैं, तो हम अपनी तहरीर से, तकरीर से, माल से, जान से
ہم خوب ان کے خلاف بات بھی کریں، جہاد کریں، حتیٰ کہ اس کام میں ہماری جان بھی چلی جائے تو حضور علیہ السلام کی جو شفاعت ہمیں قیامت کے دن مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اس سودا ہمارا پھر عزیز طلبہ مہنگا نہیں ہے، یہ بہت سستا سودا ہے، یہ جان دے بھی دی اگر اس تحریک کے لیے اور ختم نبوت کے خاطر، تو عزیز طلبہ اس کے مقابلے میں جو حضور کی ہمیں شفاعت ملے گی، جو اللہ کی رضا ملے گی، وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی فروغ، دین کو پھیلانے اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان عناصر کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ اس بات کو پختہ کر لیں اپنے دلوں میں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ کوئی ہم سے بولے بھی کہ فلاں آخری نبی ہے، حضور کے بعد فلاں بھی نبی آیا ہے، یا میں حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہوں، تو عزیز طلبہ ہمیں آنکھیں بند کر کے کہہ دینا ہے کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اسلام کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نبی ہو تو کیا تم پہ وحی نازل ہوتی ہے، ہمیں بتاؤ۔ ایسے کوئی دلیل، کوئی سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود ان کو کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ بڑا پیارا عقیدہ ہے، اس کو اپنے دلوں میں پختہ کر لیں، مضبوط کر لیں، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جائے، یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو ہمیں حضور کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں میں اس عقیدے کو پختہ کر دے، اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو آنچ لگانے کی کوشش ہوتی ہے، اور جو ان کو حضور علیہ السلام کی ذات کو تکلیف پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، جو کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کریں، اور ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہی پھیر دے۔ عزیز طلبہ یہاں سبق ختم کرتے ہیں، اب ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت ہم پڑھ چکے تھے، اس کی بلند خوانی بھی رہ گئی تھی، وہ بھی ہم بلند خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھول لیجئے۔ جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی، یہاں سے ہماری ریڈنگ باقی ہے، بلند خوانی باقی ہے، تو صفحہ نمبر 38 کھول لیں تاکہ ہم بلند خوانی کر لیں۔ صفحہ نمبر 38 ہے، عنوان ہے جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے پڑھ لیا تھا اوپر کہ حضور کے زمانے میں بھی 2 نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے، اور اس کے بعد اور بھی سلسلہ جاری رہا۔ اہل حق ان کے خلاف ہر محاذ پر جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ زمانہ پہلے ایک شخص مرزا غلام احمد نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کا مقصد دراصل مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنا تھا۔ یہ شخص انگریزی حکومت کا تنخواہ دار ملازم اور وفادار تھا۔ انگریز ہی کی شیپ پر اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے گرد بھی کافی لوگ جو جمع ہو گئے، یہ جو غلط لکھا ہوا ہے یہ کاٹ دیا۔ علماء امت نے اس کو مرتد و کافر قرار دے کر اس کے خلاف تحریک شروع کی۔ 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور میں ہیضے کی بیماری سے واصل جہنم ہوا۔ مرزا غلام احمد کے مرنے کے بعد اس کا خلیفہ حکیم نور الدین اور اس کے بعد غلام احمد کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ بنا۔ اب بھی مرزا کی جماعت احمدیہ، مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے موسوم ہے۔ اس جماعت کا کام اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی ساری صلاحیتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صرف ہو رہی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پنجاب میں اپنے علاقے رغوہ کو اور مستحکم بنا لیا اور پاکستان کے خلاف اپنی سازشیں مزید تیز کر دیں۔ در حقیقت ان میں اور حضور علیہ السلام کے دور کے منافقین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اگلا عنوان ہے تحریک ختم نبوت۔
چونکہ یہ لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام ہی کی جڑ کاٹنے میں مصروف تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ امت مسلمہ کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے علماء کرام کی زیر سرپرستی ان کے خلاف تحریک چلائی، جو تحریک ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے۔ اس تحریک کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، بالآخر شہداء کا خون رنگ لایا، اور 7 ستمبر 1974، عزیز طلبہ یہ تاریخ یاد رکھیں، یہ بڑی مبارک تاریخ بن گئی جب ان کو کافر قرار دے دیا گیا، کو قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی قانون ساز اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کی دونوں جماعتوں قادیانی اور لاہوری کو غیر مسلم قرار دیا۔ تحریک ختم نبوت سے منسلک علماء کرام اور کارکنان نے قادیانیوں کو ہر محاذ پر شکست دی، جس کی وجہ سے اس سازشی گروہ کے سرغنے اور مرکزی ارکان پاکستان چھوڑ کر انگلستان اپنے آقاؤں کے پاس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ لوگ اسلام دشمن قوتوں کی زیر سرپرستی اسلام اور پاکستان کے خلاف مسلسل ناپاک سازشوں میں مصروف ہیں۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام کے پاکیزہ نام کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی سیدھے سادے مسلمانوں کو بظاہر مسلمان بن کر مختلف طریقوں سے بہلا پھسلا کر دھوکے سے قادیانی بنانے کے مکروہ ناپاک گندے فعل میں کام میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ ملک و قوم کے غدار اور دین کے دشمن ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری، عزیز طلبہ، ہماری اب کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے گناہونے کردار سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، ساتھ ہی ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور کہ یہ لوگ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسلام اور پاکستان دشمنی میں صرف کر رہے ہیں، غرض یہ کہ ان سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ لوگ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، لہذا حضور علیہ السلام کے دشمن ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا عین اسلام اور حضرت علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تحریر و تقریر، مال و جان سے ان کے خلاف جہاد کریں، حتیٰ کہ اس کام میں ہماری جان بھی چلی جائے تو حضرت علیہ السلام کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بدلے یہ سودا کچھ مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کے فروغ، اس کو پھیلانے اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ سبق ختم ہوا الایمان بالرسول علیہ السلام کا جو عنوان تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو عملی کتاب کا کام بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کہاں تک کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 12 سے 13، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 12 سے 13 تک جتنا ہم نے اب پڑھا ہے، یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت، اور شروع سے عقیدے کا جو عنوان سے یہاں تک صفحہ نمبر 13 تک ہماری پڑھائی ہو گئی ہے۔ تو ہم اس عملی کتاب کے کام کو مکمل کریں، ان 13 صفحوں کو بھی مکمل کریں، اور جو اس میں کاپی کے سوالات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو جواب اس میں سے مل جائے گا، اس کو بھی آپ حضرات مکمل کر کے رکھیں۔ ابھی ترتیب چیکنگ کی کوئی نہیں ہے، جب چیکنگ کی ترتیب بن جائے گی آپ کو چیک کرانا ہوگا تو آپ کے لیے وہ آسان ہوگا، ایک ساتھ آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو عملی کتاب صفحہ نمبر 12-13 مکمل کریں۔ یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔